الله الرحمن الرحيم. هذا باب النسب. ياء كي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما هواه حذف وتاء تانيثا او مدته لا تثبتا. اچھا آپ دیکھیں باب نسب تک ہم پہنچ گئے. اس کے بعد میرے خیال میں وقف اور امالہ ہے، دو باب رہ گئے ہیں. نسب کسی کو کسی کی طرف نسبت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نسبت کے لیے کیا لاتے ہیں؟ گاہی اوقات خود سے غیر نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاہی یا نسبتی لگا کر نسبت دیتے ہیں، کسی کو کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا نسبتی لگا کر. یہاں کیا ہے؟ وہی یا نسبتی کی بحث کرتا ہے. کہتا ہے کہ یا کیل کرسی، یا جیسے کہ یا کرسی کی طرح زادو للنسب، کیا کرتے ہیں؟ نسب کے لیے اسم کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں. نسب کے لیے اسم کے آخر میں یا کرسی کو بڑھا دیتے ہیں. وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبْ، اور ہر وہ اسم جو جس کے پیچھے یا نسبتی آئے گا، اور وہ حرف جس کے بعد یا نسبتی آئے گا، اس حرف کو کسرہ دینا واجب ہے. کسرہ دینا واجب ہے. وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبْ وَمِثْلَهُ مِمَّا هَوَاهُ حُذِفْ. اما اگر کسی اسم کے آخر میں یا نسبتی لگانا ہے تو پہلے سے اگر اس کے آخر میں یا مشدد ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. اس کو حذف کر لو. مثال اگر کرسی تختے کو کہتے ہیں، کرسی کا معنی کیا؟ تختہ. اگر اس کرسی کو یا نسبتی کی طرف یعنی کرسی کی طرف کسی کو نسبت دینا، کسی کو منسوب کرنا ہے، آخر میں یا نسبتی لگا دینا ہے، تو کیا کریں گے؟ کرسی کے یا کو حذف کریں گے اور یا نسبتی آخر میں لگا دیں گے، تو بن جائے گا کیا؟ کرسی. ہاں، زرداری منصوب بے کرسی ہے. ہاں، زرداری کو ہم کہیں گے کرسی، منصوب بے کرسی ہے دیے رہا. کیا ہوا؟ وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَا احذف. مثل یا کو حذف کرو. کس سے؟ جس پر اسم مشتمل ہوتا ہے. جس یا پر اسم مشتمل ہے اس سے یا کو کیا کرنا؟ حذف کرنا. وَتَا تَعْنِيثًا أَوْ مَدَّتِهِ لَا تُثْبِتَا. اسی طرح تا تانیث کو حذف کرنا اور مد تانیث کو، الف تانیث کو بھی کیا کرنا؟ حذف کرنا ہے. جب یا نسبتی لگا دیں گے اس کے آخر میں تو کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو حذف کرنا ہوگا. کن کن چیزوں کو حذف کیا؟ یا مشددہ پہلے سے آخر میں ہے تو حذف کر دیں گے، اور تا تانیث اگر آخر میں ہے تو حذف کر دیں گے. الف تانیث آخر میں ہے تو حذف کر دیں گے یا نسبتی لگانے کے بعد. وَإِن تَكُن تَرْبَعُ ذَا ثَانٍ سَكَنٍ فَقَلْبُهَا وَاوًا وَحَذْفُهَا حَسَنٌ. اگر یہ الف تانیث اگر چوتھے رتبے پہ ہے، کسی اسم میں ہے چوتھے نمبر پر، اور اسم کا حرف ثانی ساکن ہے، اور جس میں یہ
الف تانیث ہے، مد تانیث ہے، اس اسم کا حرف ثانی کیا ہو؟ ساکن ہو، تو وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، یا تو اس الف تانیث کو واو میں تبدیل کر کے نسبت دے دو، یا اس الف تانیث کو حذف کر کے نسبت دے دو، دونوں صحیح ہے۔ صحیح ہے کیا کہا؟ وَإِن تَكُوا تَرْبَعْ، اگر یہ مد کیا ہے تانیث، الف تانیث اگر چوتھے رتبے میں ہے، ذا ثانٍ سکنا، اور وہ اسم جس میں الف تانیث ہے وہ ایسا اسم ہے جس میں حرف ثانی ساکن ہے، دوسرا جو حرف آئے گا وہ حرف ساکن ہو، تو وہاں پر فَقَلْبُهَا وَاوًا، بس آپ اس الف کو واو میں قلب کرنا، اور مد تانیث کو واو میں قلب کرنا یا اس کو حذف کرنا، دونوں حسن ہے، دونوں صحیح ہے دیگر۔ ہاں اچھا، جیسے حب اللہ، حب اللہ آخر میں کیا ہے؟ حب اللہ کے آخر میں الف تانیث ہے دیگر، الف مد تانیث ہے۔ اچھا، اور یہ الف تانیث چوتھے رتبے میں ہے، حب اللہ، ہا با لام الف چوتھے رتبے میں، اور اس کلمے کے اندر دوسرا حرف ساکن بھی ہے، با، حب اللہ۔ یہاں اگر اس حب اللہ کے آخر میں یا نسبتی لگانا ہے تو کس طرح پڑھ لیں گے؟ حب لویون یا حب، ہاں حب لویون، حب لیون، دونوں صحیح ہے، حب لیون، حب لویون، صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں۔ لشبہ الملحق والاصلی ما لہا، اچھا الف تانیث کے لیے جو حکم تھا وہی حکم ملحق بالف تانیث، الف الحاقی نہیں کہتے ہیں، الف الحاقی، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، اور الف اصلی کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ الف تانیث کے لیے جو حکم تھا وہی حکم الف الحاقی کے لیے بھی ہے، الف اصلی کے لیے بھی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لشبہ الملحقی، شبہ ہے الف تانیث جو ملحق کرتے ہیں جس کا آخر میں، اور اصلی الف اصلی کے لیے کیا ہے؟ ما لہا، جو الف تانیث کے لیے تھا وہی اس کے لیے بھی ہے۔ لیکن وللأصلی قلب یعتمى، لیکن الف اصلی کو قلب کرنے کو بھی اختیار کیا گیا ہے۔ الف اگر اصلی ہے آخر میں، الف تانیث نہیں ہے، الف الحاقی بھی نہیں ہے، اصلی ہے، تو اس کو قلب کرنا، واو میں تبدیل کر کے پڑھنے کو بھی اختیار کیا گیا ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ والالف الجائز اربعا اذل، اور وہ الف جو چار حرف سے تجاوز کرتا ہو، چوتھے رتبے سے آگے تجاوز کرتا ہو، اس الف کو زائل کر لو، حذف کر لو۔ مثال کوئی الف اگر کیا 5ویں رتبے میں ہے یا 6ٹھے رتبے میں ہے تو اس کو کیا کر لیں گے؟ جب اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دیں گے تو حذف کر لیں گے۔ کیا کہا؟ والالف الجائز اربعا، وہ الف جو تجاوز کرتا ہے 4 سے تو زائل کر دینا اس کو۔ کذاک المنقوص خامسا عزل، اسی طرح اگر کیا ہے یا منقوص اگر خامس ہے 5ویں رتبے میں ہے یا منقوص، تو اس کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ عزل کرنا ہوگا، حذف کرنا ہوگا۔ نسبت دیتے وقت کیا کریں گے؟ آخر میں یا نسبتی لگاتے وقت حذف کر دیں گے۔
والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. ابھی کیا کہتا ہے؟ اما یہ تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ وہ الف جو چوتھے رتبے سے تجاوز کیا ہو، پانچواں یا چھٹے رتبے میں، تو اس کو کیا کرنا تھا؟ حذف کرنا تھا. اب کہہ رہا ہے کہ اما یا منقوص اگر پانچویں رتبے میں ہے تو کیا کرنا تھا؟ حذف کرنا تھا. اما اگر یا منقوص چوتھے رتبے میں ہے، چوتھے مرتبے میں ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ والحذف فی الیا، اما حذف کرنا یا میں رابعا، یا کون سا ہے؟ چوتھے رتبے میں ہے. اس یا کو چوتھے رتبے میں ہے، اس کو حذف کرنا احق ہے، زیادہ حق رکھتا ہے من قلب، قلب سے. قلب واو کرنے سے کیا کریں گے؟ اس یا کو حذف کر لیں گے. قلب واو کرنے سے یا کو حذف کر لیں گے. وحتم قلب ثالث یعن، اما یہ یا تیسرے رتبے میں ہے، چوتھے رتبے میں نہیں ہے. کتنے؟ تیسرے رتبے میں ہے. تو اس کو کیا ہے؟ وحتم قلب ثالث، اور حتمی ہے ثالث کو قلب کرنا. وحتم قلب ثالث یعن، یعن یعنی عارض ہوا، یعنی کیا؟ تیسرے رتبے پہ جو اگر یا ہے تو اس کو قلب کرنا حتمی ہے، یہ عارض ہوا. یہ آیا ہے اس طریقے سے، حتمی طور پر قلب کرنا آیا ہے. ہاں اچھا دیکھیں، ھذا باب نصب یاء مشددۃ کیل کرسی زادوا فی آخر الاسم للنصب. یا مشددہ جیسے کہ یا کرسی تو بڑھا دیتے ہیں اسم کے آخر میں نسبت کے لیے، کسی کی طرف منسوب کرنے کی خاطر ہے. وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبْ، ہر وہ حرف جس کے پیچھے یا نسبتی آتا ہے اس کو کسرت دینا واجب ہے. كَقَوْلِهِمْ فِي النَّسَب، نسب میں کہیں گے اِلَى احمد، اگر احمد کی طرف نسبت دینا ہے کسی کو تو کیا کہیں گے؟ احمدیون، احمدیون، احمد کی طرف منسوب افراد. احمدی، احمدیہ کیا ہے؟ مذہب والے لوگ. احمدیون احمد سے منسوب لوگ. ومثلہ مثل یا النساب اما فی التجدید او فی کونہا للنسب مما حوا احذف. اچھا، مثل یا نسبت کی طرح ہے، یا نسبت کی طرح ہے. ومثلہ مثل یا نسبت، کس چیز میں یا نسبت کی طرح؟ مثل کس چیز میں؟ مثل یا تو تجدید میں مثل ہے، یا وہ بھی یا نسبتی ہے. یا تو جیسے یا نسبتی مشدد ہے، یہ بھی مشدد ہے، یا کہیں کہ دونوں نسبت کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. اچھا، مثل یا نسبت کو مما حوا، اس اسم سے جو مشتمل ہے اس مثل یا نسبت پر، اس سے اس مثل یا کو احذف، کیا کرنا ہے؟ حذف کرنا ہے. اذا كان قبله ثلاثة احرف، اذا كان قبله کیا ثلاثة احرف، یہ اس صورت میں ہے کہ اچھا اس یا سے پہلے 3 حرف ہو تو حذف کرنا. فقل فی النسب الى کرسی، جب کسی شیء کو کرسی کی طرف نسبت دینا ہے، کس کی طرف؟ کرسی. تو یا فقل فی النسب الى کرسی کیا پڑھ لیں گے؟ وشافعی، کرسی کی طرف نسبت دینا یا شافعی کی طرف نسبت دینا، کس طرح پڑھیں گے؟ کرسی شافعی، دونوں وہی ہے. وہ یا نسبتی آخر میں ہے، یا کیا ہے مشدد جو آخر میں ہے اس کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے، یا نسبتی لگا دیں گے.
کرسی میں یا مشدد ہے، نسبت نہیں ہے، نسبتی نہیں ہے، یا مشدد ہے، اس کو حذف کر کے نسبت دے دیں گے. اور شافعی میں یہ خود کسی کی طرف منسوب ہے، یا ہے کیا ہے، نسبت آخر میں ہے. پھر کسی کو اس شافعی کی طرف نسبت دینا ہے تو کیا کہیں گے؟ شافعی، وہ بھی ہو جائے گا یا نسبتی. اس سے یا نسبتی کیا جو پہلے سے اس میں اس کے آخر میں تھی اس کو حذف کر دیں گے. ہاں فقل فی النسب الی کرسیا و شافعیا، یہ دو مثالیں دے دیا. ایک میں تو یا مشددہ ہے، نسبتی نہیں ہے پہلے لفظ کرسی کے اندر. دوسرے میں یا نسبتی ہے. جب اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کر دیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ یا کو آخر سے حذف کر لیں گے. کس طرح پڑھ لیں گے؟ کرسیین شافعیین. کرسی کسے کہتے ہیں؟ کرسی وہی تخت کو کہتے ہیں، تخت کی طرف منسوب. ولم ار من تعرض لجواز الشافعوی، لیکن میں نے نہیں دیکھا ایسا کسی نحوی کو جس نے کیا ہے تعرض کیا ہو، کس چیز کے اوپر تعرض کیا ہو کہ شافعی کے اندر شافعوی کو جائز قرار دیتے ہوئے اس سے تعرض کرتے ہوئے کسی نحوی کو نہیں دیکھا. یعنی کسی نحوی نے اس کو جائز اس طرح قرار دیا ہو، شافعوی نہیں دیکھا. قیاساً علی مرموی، مرموی پر قیاس کرتے ہوئے. بعد میں آ جائے گا مرمیون، مرمیون آخر میں یا ہے مشدد ہے. اچھا اس کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ مرموی، واو کو لا کر. جس طرح کیا ہے مرمویون میں واو لاتے ہیں، اسی طرح شافعوی میں بھی واو لا کر نسبت دیا ہو. ایسے کسی نحوی کو میں نے وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اسْتَعْمَلَهُ، اگرچہ بعض فقہا شافعوی استعمال کرتے. فقہا اپنی کتابوں کے اندر شافعی کی جگہ پہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ شافعوی. وَهُوَ حَسَنٌ لِلْلَبْسِ، یہی بات حسن ہے. کیا حسن ہے؟ واو لانا. واو لا کر کیا پڑھنا حسن ہے، کیونکہ اشتباہ ہو جائے. اگر واو کے بغیر پڑھ لیا تو کیا ہوتا؟ اشتباہ ہو جاتا ہے. ہاں اشتباہ ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے وہی شافعی ہے یا کسی کو شافعی کی طرف نسبت دیا، یہ پتہ نہیں چلتا ہے. اسی وجہ سے کیا کہیں گے؟ اگر کسی کو شافعی کی طرف نسبت دیں گے تو وہاں واو بھی لائیں گے تاکہ اشتباہ نہ ہو. فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ حَرْفان، اما اگر یا مشدد سے پہلے دو حرف ہوں، یا مشدد سے پہلے دو حرف ہے، تین حرف نہیں ہے. کَعَلِيًّا، آخر میں ڈبل یا، اس سے پہلے دو حرف لام و عین. جاز الحذف والقلب، جائز ہے حذف کرنا بھی جائز، قلب کرنا بھی جائز ہے. کیا؟ علوی، علوی بھی صحیح ہے، علی بھی صحیح ہے. وہاں پر علوی، عموماً علوی استعمال کرتے ہیں نا. کسی کو اگر علی کی طرف منسوب کر کے پڑھنا ہے تو علوی. علی سے منسوب سادات کو کیا کہتے ہیں؟ علوی. او حرف، یا دو حرف نہیں ایک حرف ہے، یا مشدد سے پہلے ایک حرف ہے. فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَنَحْوُ حَيٍّ فَتْحُ ثَانِيهِ يَجِبُ. اب اگر ایک حرف ہے تو اس کا حکم بعد میں آئے گا. بعد میں کہاں آئے گا؟ اس شعر کے ضمن میں وَنَحْوُ حَيٍّ فَتْحُ ثَانِيهِ يَجِبُ. حی جیسے مثالوں کے اندر دوسرے حرف کو فتح دینا واجب ہے. حیوی وہ وہاں آئے گا. اگر ایک حرف ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا حکم بعد میں بتا دے گا. ٹھیک، بغیر دو حرف ہے تو جائز ہوا یا کو حذف کرنا، جائز ہوا قلب واو کرنا. تین ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ تین ہو تو حذف کرتے ہیں. لیکن بعض فقہا کیا کرتے ہیں؟
اور قلب واو بھی کرتے ہیں، واو بھی لاتے ہیں، لیکن کسی نحوی نے تو اس طرح نہیں کہا، اما فقہا ایسا کرتے ہیں. صحیح. یہ رومال کہاں گیا؟ وَتَاءُ تَانِيثٍ أَوْ مَدَّتَهُ أَيْ أَلِفَهُ لَا تُثْبِتَا. کیا کہتا ہے؟ بس آخر میں جو یا مشدد ہے یا منصوب پہلے سے اس کو تو حذف کر دیا بعض مثالوں کے اندر، بعض میں قلب واو کر دیا. اما کہتا ہے کہ وہ اسما جس کے آخر میں الف تانیث ہے یا تا تانیث ہے، ان کے آخر میں اگر یا نسبتی لایا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کو ثابت نہیں رکھنا، بل حذفھا، بلکہ فقل فی النسبۃ الی مکہ، مکہ کی طرف اگر کسی کو منسوب کرنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مکیون. مکہ کی طرف منسوب شخص مکیون. وقول العامہ فی خلیفہ، دوسرے حضرات خلیفہ کی طرف اگر کسی کو منسوب کرنا ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ خلیفتی پڑھتے ہیں، خلیفتی. یہاں دیکھیں تا کو حذف نہیں کیا، تا تانیث کو حذف نہیں کیا، حذف نہیں کر کے خلیفتی پڑھ لیتے ہیں. یہ لحن. وقول العامہ مبتدا، لحن خبر. اما قول عامہ لحن. لحن یعنی لحن کا کیا معنی؟ اشتباہ، غلط. اس طرح نسبت دینا کیا ہے؟ غلط ہے. خلیفہ کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہے تو خلیفتی کے ہے، یہ غلط ہے. کیا ہونا چاہیے پھر؟ من وجہین، دو طریقوں سے غلط ہے، بلکہ بات کہتے 3 وجہ بیان کرتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ یہاں تا حذف نہیں ہے، خلیفتی میں کیا ہونا چاہیے؟ تا حذف ہونا چاہیے، ایک، اس وجہ سے یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یا بھی حذف ہوتا ہے، یہ خلیفتی کا یا جو ہے نا، یا درمیان میں یہ بھی حذف ہوتا ہے، یہ حذف نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، یہاں پر مفتوح نہیں ہے، مکسور ہے. یہ 3 اعتبار سے کیا ہے؟ غلط ہے. کیا ہونا چاہیے؟ خلفیون ہونا چاہیے، خلفیون. خلیفہ کی طرف کسی کو نسبت دینا ہے تو خلفیون آنا چاہیے، لیکن خلفیون نہیں آیا، خلیفتیون آیا. یہ 3 اعتبار سے غلط ہے. ہاں وقول العامہ فی خلیفتن، خلیفتی لحن یعنی غلط من وجہین، 2 اعتبار سے غلط قرار دے دیا. آواز کہنا ہے 3 وجہ ہے. وَإِن تَكُن مَدَّةَ التَّانِيثِ تَرْبَعُ وَيْتَقَوْ رَابِعَ، اگر مد تانیث چوتھے رتبے پہ ہیں، فی اسمن، کسی اسم کے اندر چوتھے رتبے میں ہے، اتا ضافانن سکنا، وہ اسم آیا اس طرح کہ اس کا حرف ثانی ساکن، فقلبھا واون، کیا کریں گے؟ اس الف تانیث کو واو میں قلب کرنا، الف تانیث کو واو میں قلب کرنا. مباشرتاً باللام، لام کے ساتھ متصل کر کے واو میں قلب کر لو. یہ واو جو لاؤ گے اس اسم کے لام کے ساتھ متصل کر کے لاؤ، لام الفعل جو کہتے ہیں اس کے ساتھ متصل کر کے لاؤ. او مفصولۃ بالالف، یا لام اور واو کے درمیان ایک الف کو فاصلہ کر کے پھر الف کو کیا کرے؟ آپ واو میں بدل دے. دونوں صحیح ہے. اچھا، قلب کرنا، متصل باللام قلب کیا واو میں، یا الف کے ساتھ فاصلے کے ساتھ قلب واو کر دیا. وہ حذف ہو یا کیا کرتے ہوں؟ قلب واو نہیں کرتے بلکہ مد تانیث کو حذف کرتے ہو.
ای کل منہما حسن، ان دونوں میں سے ہر ایک حسن ہے، لیکن المختار الثانیہ، لیکن پسندیدہ نظریہ ثانی ہے، ثانی یعنی حذف کر دیں گے. قولک فی حب اللہ، آخر میں الف ہے یا نہیں؟ حب اللہ الف تانیث ہے دیگر آخر میں، چوتھے رتبے میں بھی ہے نا حب اللہ، چوتھے رتبے میں ہے یا نہیں الف تانیث؟ اچھا، اس الف کو آپ واو میں تبدیل کر لے یا حذف کر لے، دونوں صحیح ہے. حبلیون حذف کر دیا ہے، حبلویون کیا کیا؟ واو میں بدل دیا ہے، واو میں بدل دیا، واو کو لام کے ساتھ متصل کر کے بدل دیا ہے. حبلاویون کیا کیا ہے؟ لام اور واو کے درمیان ایک الف کو فاصلے کے ساتھ الف کو واو میں بدل دیا ہے. ہاں، وَيَجِبُ الْحَذْفُ إِذَا كَانَتْ خَامِسَةً فَصَاعِدًا، اما الف کو حذف کرنا واجب ہے اگر وہ 5ویں رتبے میں ہے یا اس سے زیادہ پر ہے. ہاں تو حذف کرنا واجب ہے الف تانیث کو، کما سیاتی جیسے بعد میں آ جائے گا. او اربع او رابعتا متحرکا ثانی ما ہی فی، یا تو چوتھے رتبے میں ہے لیکن اس اسم کا دوسرا حرف متحرک ساکن نہیں ہے. پہلے کیا تھا؟ ساکن ہو تو دونوں وجہ جائز، قلب کرے یا حذف کر لے. ادھر چوتھے رتبے میں ہے لیکن دوسرا حرف متحرک ہے، تو یہاں پر بھی کیا کرنا ہوگا؟ حذف کرنا ہوگا. فقولک فی حبارہ، کتنے رتبے میں ہے حبارہ؟ 5ویں رتبے میں ہے الف. حبارہ آخر میں الف تانیث 5ویں رتبے میں. اچھا، یا جمازہ، جمع زا، آخر میں جو الف ہیں وہ چوتھے رتبے میں تو ہے لیکن دوسرا حرف متحرک ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ حباذیون جمازیون، حباذیون حباذی یعنی ایک مرغ کا نام ہے، ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے کیا؟ حبارہ، حبارہ. اچھا، حمازہ وہ اونٹ جو بالکل سفر کرنے میں تیز ہو، تیز چلتا ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہاں، حمازہ، اس اونٹ کو کہتے ہیں. ہاں صحیح. لشبهها أي مدة التانيث وهو الملحق والأصلي عطف على شبهها، کہتا ہے کہ اور شبہ ہے الف تانیث کے لیے، شبہ الف تانیث، شبہ الف تانیث کیا ہے؟ وہ ملحق بے الف تانیث، الف الحاقی کہتے تھے اس کو ہم، الف الحاقی ایک، اور الف ہے اصلی. ان دونوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو الف ہے تانیث کے لیے تھا. الف تانیث والا حکم الف الحاقی و الف اصلی کے لیے بھی ہے. والاصلی عطف ہے شبہہ کے اوپر. یہ کیا ہے ترکیب میں؟ شبہہ ترکیب میں کیا؟